الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو تم اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. لیکن ہم میں سے ہر بندہ اگر اپنی حقیقت پر غور کرے تو ہم بخوبی جان سکتے ہیں کہ ہم کس نہج پر کھڑے ہیں اور اعمال کے اعتبار سے ہماری کیا حیثیت ہے. اگر انسان نیک بھی ہے تب بھی اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہے. اسی طرح انسان اگر گناہ گار ہے تو پھر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتا ہے. قرآن نے واضح کہہ دیا کہ اگر تم گناہ گار ہو تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت پر امید رکھو. اب اللہ کی رحمت کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں اللہ کی رحمت ہے. نماز بھی، اگر انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز کے ذریعے بھی بندے کی جانب اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. اسی طرح دیگر نیک اعمال انسان کرتا ہے تو اس اعتبار سے بھی اللہ کی رحمت کا حقدار ہوتا ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتا ہے کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت ہر شے پر محیط ہے. ایک جانب اللہ نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور دوسری جانب فرمایا کہ میری رحمت پوری کائنات پر محیط ہے. تو ان آیت کریمہ پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں بات سمجھ آتی ہے. ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت ہے، اور تمام قرآن و سنت کا نچوڑ اگر ہم دیکھیں، خلاصہ دیکھیں تو اس سے ہمیں یہی بات سمجھ آئے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اور علامہ اقبال نے فرمایا کہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو، چمن افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اور علامہ اقبال نے واضح فرما دیا کہ کائنات میں جو بھی چمک ہے حضور کے قدموں کا صدقہ ہے. اگر چاند کے اندر روشنی ہے تو یہ بھی حضور کے صدقے ہے، سورج کے اندر چمک ہے تو یہ بھی حضور کے صدقے ہے، دریا میں روانی ہے تو یہ بھی حضور کے صدقے ہے، سمندر میں طغیانی ہے تو یہ بھی حضور کے صدقے ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ تو حاجت رسول اللہ کی. اور فرمایا لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. یعنی کائنات میں جس کو جو کچھ بھی ملتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اگر ہم زیادہ سے زیادہ سمیٹنا چاہتے ہیں تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا. قرآن کہتا ہے قل یا عبادی الذین آمنوا، اے ایمان والو اگر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو. قرآن مجید میں آیا کہ اللہ فرماتا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، کہ محبوب آپ فرما دیجیے اپنے غلاموں سے کہ اگر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، جاؤکا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، خودکشی کرنے کی ضرورت نہیں، میرے حبیب کے دربار میں آؤ، فاستغفر اللہ، وہاں آ کر اللہ سے مغفرت کی دعا کرو، واستغفر لهم الرسول، اگر میرے حبیب کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے، لوجد اللہ تواب رحیمہ، اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا. قرآن نے واضح کہہ دیا کہ اگر تم سے گناہ ہو گئے حضور کے در پر آؤ.
اگر ابھی ہم حضور کے در پر نہیں جا سکتے یا ہم حضور کے در سے دور ہیں تو ہم حضور کے در سے دور ہیں، حضور ہم سے دور نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ میرا حبیب تو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اسی طرح کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ، آؤ در تواب پر روتے چلے آؤ۔ قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے چلے آؤ۔ ہم اگر اپنی مغفرت چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت کے زیادہ سے زیادہ حقدار بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنی نسبت حضور سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت ہم سب پر برسائے۔ وما علینا الا البلاغ۔